چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان مبارک اور بابرکت کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ حضرت سیدنا رویفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے یہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ آئیے شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ
پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور وہ جو کفر کریں اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھی سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل قرآن کی تعلیمات سے روشن رہیں، اور ہمارے ذہن بھی اس کی برکتوں سے مستفیض رہیں، اس کے احکامات کو ہم سمجھنے والے بنیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سارے معاملات ہم پر آسان فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں جا بجا تذکرہ فرمایا ہے، جس طرح ہم نے تلاوت اور ترجمہ سنا، اس میں بھی آخری آیات میں رب العالمین جل وعلا کی طرف سے حکم یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے اور اس کی پابندی کرے، اقامت صلاۃ، یہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے بندے پر عائد کیے فرائض میں سے ایک بہت اہم اور بنیادی فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ نماز کی فرضیت کی بات ہوتی ہے، شب معراج کی بات ہوتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین جل وعلا نے معراج کروائی، قرآن مجید میں اس مضمون کو بیان فرمایا۔ کتب احادیث میں، احادیث کی کتابوں میں یہ ذخیرہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر معراج کیسا رہا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین کا دیدار کیا، جو معراج ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یہ یوں سمجھ لیجیے یہ سفر کا پہلا مرحلہ ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کرنا، سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، یہ دوسرا مرحلہ، اور پھر تیسرا مرحلہ یہ کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین جل وعلا کے قرب میں پہنچے اور اس کا دیدار کیا، یہ ایک تیسرا مرحلہ ہے۔ اور یوں مختلف مراحل میں تقسیم کر کے اس سفر معراج کو علماء نے اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے اس دوران کیا کیا مشاہدات کروائے، کیا کیا چیزیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں، ان چیزوں کا کوشش کی جائے گی۔ ظاہر ہے بہت تفصیلی سفر ہے یہ، اور یہ سفر بھی کیا ہے، یہ سیر ہے جسے اسریٰ بعبدہ کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ تو سیر تو جزئیات اور تفصیلات کے ساتھ ہوتی ہے، غور کے ساتھ ہوتی ہے، ان چیزوں کے ساتھ وقت گزرتا ہے، ان چیزوں سے بندہ گفتگو کرتا ہے، اور مختلف چیزیں ہیں جو سیر کا حصہ لازم ہوتی ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک سفر کو صرف سفر نہیں فرمایا گیا بلکہ سیر فرمایا گیا، تو پھر یہ سیر اپنے جزئیات کے ساتھ ہی ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
مشاہدات کو بیان کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا دیکھا، کس طرح کس سے ملاقات ہوئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پروٹوکول جو رب العالمین جل وعلا کی طرف سے اس کا اہتمام فرمایا گیا، جبریل امین کو بھیجا گیا، پھر اس میں کیا مشاہدات رہے، کیا باتیں رہیں، بیان کی جاتی رہیں گی۔ کلام شامل کریں گے، اور انشاءاللہ آج کلام جو شامل ہونے جا رہا ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کے حوالے سے ہے۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ معراج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ معراج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ معراج 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 مصطفیٰ، معراج 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 مصطفیٰ، معراج 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 مصطفیٰ، معراج 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 مصطفیٰ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گرانا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل، تجلی ذات بہت سے تھے، تجلی ذات۔ مرحبا معراج 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 مصطفیٰ، معراج 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 مصطفیٰ۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، کے وہاں بٹے تھے۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے، روی تھی کیا کیسے۔ معراج 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 مصطفیٰ، معراج 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 مصطفیٰ۔ ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ ہے آج فلک روشن روشن، ہیں تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، آتے ہیں۔ قربان میں شان و عظمت پر، سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں، معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ مرحبا معراج 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 مصطفیٰ، معراج 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 مصطفیٰ۔ یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولا جاتے ہیں۔ دیوان و تصور میں دیکھو اسرا کے دولہا کا جلوہ، جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہا بناتے ہیں۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔
معراج 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 مصطفیٰ ہے، معراج 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 مصطفیٰ ہے، عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ، حیران ہوئے برق اور نظر، ایک آن ہے اور برسوں کا سفر، راکب نے کہا اللہ غنی، مرکب نے کہا سبحان اللہ، مرکب نے کہا سبحان اللہ، طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کر مل بھی لیے، پردہ بھی رہا سبحان اللہ، پردہ بھی رہا سبحان مرحبا معراج 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 مصطفیٰ ہے، معراج 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 مصطفیٰ ہے، عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں، دو نور حجاب نور میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ، جب سجدوں کی آخری حدوں تک جا پہنچا عبودیت والا، خالق نے کہا ماشاء اللہ، حضرت نے کہا سبحان اللہ، حضرت نے کہا سبحان اللہ، سمجھے حامد انسان ہی کیا یہ راز ہے حسن و الفت کے، خالق کا حبیبی کہنا تھا، خلقت نے کہا سبحان اللہ، خلقت نے کہا سبحان مرحبا معراج 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 مصطفیٰ ہے، معراج 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 مصطفیٰ ہے، معراج 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 مصطفیٰ ہے، معراج 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 مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کی جائے۔ رب العالمین نے اپنے حبیب کو جو فضائل عطا فرمائے، جو معجزات، جو کمالات عطا فرمائے، ایمان والوں کو چاہیے کہ خوش دلی سے ان کا بیان کریں بھی، ان کا بیان سنیں بھی، اور عقیدت میں نگاہوں کو جھکا کر رکھیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کی یہ سب علامتیں ہیں۔ رب العالمین ہمیں اپنے حبیب کا تذکرہ اور تذکرہ خیر کرتے رہنے، سنتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدات، عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں کیا دیکھا، انشاءاللہ آج اس کی کچھ مندرجات جو ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حالات دیکھے، جو واقعات دیکھے، ان کا تذکرہ اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا، اور احادیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ بہت ساری باتیں تو وہ ہیں جو اس باب میں بہت زیادہ شہرت رکھتی ہیں، جیسے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قدموں کی آہٹ سنی، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جنت میں داخل ہونے کا معاملہ جو ہے وہ دیکھا۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں ان مضامین کو بیان فرمایا۔ مفسر قرآن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی شرح کرنے والے زبردست عالم دین مفتی اسلام حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ واقعات جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج ملاحظہ فرمائے، یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو ابھی واقع نہیں ہوئے بلکہ بعد قیامت ہوں گے، ابھی رونما ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے قیامت کے بعد ہونا ہے۔ جنت و جہنم میں داخلہ بعد قیامت ہوگا، جنت کا دروازہ ہی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھلوائیں گے، سب سے پہلے آپ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آہٹ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں سنی، ان کا تو ابھی وصال ظاہری ہی نہیں ہوا تھا، انتقال ہی نہیں ہوا تھا۔ معراج کی رات یہ اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ مکے میں موجود تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں دیکھا، فرماتے ہیں یہ ظاہری زندگی کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھی، ان کا جنت میں داخلہ بھی قیامت کے بعد ہوگا۔ لیکن احادیث معراج جب ہم پڑھتے ہیں تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تو یہ بات تو ایک سیکھنے اور سمجھنے کی ہے کہ جو یہ واقعات ہیں، جنتی جنت میں داخل ہو گئے، اور جہنم کے حوالے سے بھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مشاہدات کروائے گئے یہ بعد میں رونما ہونے والے ہیں، بعد میں پیش آئیں گے۔ لیکن عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج ان کو دیکھ لیا، ان میں کئی حکمتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے
سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خاص رتبہ عطا فرمایا. یہ غیب کی خبریں ہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دی گئی تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو جا کر بعد میں آنے والے حالات اور واقعات بتائیں، اور امتی جو ہے اس باب میں ان چیزوں کو سیکھ کر کہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو بندے کو رحمت الہی کا مستحق بناتی ہیں. عذاب والی چیزوں سے پھر بچیں، رحمت والی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشاہدات کروانے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی. لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بات بہت عرصہ گزارنے کے بعد ہوگی وہ پہلے سے کیسے دیکھ لی گئی؟ کیا سائنٹیفکلی بھی یہ بات ثابت ہے، پروو ہوتی ہے؟ اس کو انشاءاللہ اس اعتبار سے بھی کچھ نہ کچھ ہم کوشش کریں گے کہ ڈیفائن کیا جائے. لیکن یہ سمجھنے سے پہلے یہ بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو سائنٹیفکلی پروو ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ سائنس کے نظریات ہی ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں، آج کچھ کل کچھ، اور پھر ہو سکتا ہے آنے والی نئی تحقیقات کے ساتھ پھر وہ موڈیفائی ہو جائے، تبدیل ہو جائے. اور ماضی کو دیکھیں تو سائنسی علوم کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوتے ہی رہے ہیں. بندہ مومن کو اپنا سمجھ کا معیار یہی رکھنا چاہیے کہ جن مضامین کو قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں وہ مضامین درست ہیں، وہ مضامین صحیح ہیں، اور ان پر ہم نے ایمان لانا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں ان کی تصدیق کرنی ہے. ایک لفظ ہے جو ایک خاص ٹرم کے طور پر کہا جاتا ہے، وہ ہے ٹائم ٹریولنگ. ٹائم میں انسان جمپ کر جائے اور جو لمحہ ابھی موجود ہے، لمحہ تو یہی موجود رہے لیکن یہ جمپ کر کے آگے چلا جائے. کیا ہوتا ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آئیے واجد بھائی سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. کیا کہیں گے جناب؟ ٹائم ٹریولنگ کیا ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے تناظر میں اگر اس کو ٹائم ٹریولنگ جو ہے، اگر اس کو میں ایک جملے میں کہوں تو ہاٹ ٹاپک ہے. اس زمانے میں بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے. بنیادی طور پہ یہ کوانٹم فزکس کا ایک ٹاپک بنتا ہے، اور جو کوانٹم فزکس کے ماہرین ہیں وہ تو پوری کائنات کو کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک وائبریشن ہے. اچھا، ٹائم ٹریولنگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے ٹائم سے آگے بھی جا سکتے ہیں اور پیچھے بھی جا سکتے ہیں. اچھا، پھر وہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ 3 ڈائمینشنل ورلڈ ہے، 3 جہتیں ہیں، 3 ابعاد ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 4 ابعاد ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 7 اور وہ 9 تک جاتے ہیں. اچھا، اس کی میں آپ کو مثال پہلے سمجھا دوں کہ ٹائم ٹریولنگ کیسے پاسبل ہے. بالکل. میں اور آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو مجھے آپ کا سراپا اقدس نظر آ رہا ہے تو وہ اس طرح سے ہے کہ روشنی آپ کے چہرے سے، آپ کے بدن سے ریفلیکٹ ہو کر میری طرف آتی ہے، تو میں اس روشنی کو دیکھتا ہوں اور اس کی مدد سے آپ مجھے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب فار ایگزامپل آپ ایک ستارے ہیں مدنی چینل کے، تو ہم ایک ستارے سے جو ریئل ستارے ہیں حقیقی دنیا میں ان کی طرف جاتے ہیں. جیسے سورج ہے، سورج جو ہے اس کی روشنی ہم تک پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں تقریباً. صحیح. تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ روشنی کا اخراج جو سورج سے 8 منٹ پہلے ہوا ہے، وہ 8 منٹ بعد جب ہمیں پہنچتا ہے تو ہم سورج کو جو 8 منٹ پہلے اس کی کیفیت تھی اس پر دیکھتے ہیں. اچھا، اب اس کی مزید جیسے وضاحت کہ جو روشنی ہے نا، اس کی جو رفتار ہے، وہ رفتار جو ہے وہ ٹائم ٹریولنگ کو سمجھنے میں ایک کی کنسیپٹ ہے. اچھا، روشنی کی رفتار جو ہے وہ انسانوں کے مقابلے میں، دیگر اجسام کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. 1 سیکنڈ میں وہ ہزاروں کلومیٹر کو طے کر لیتی ہے. اگر روشنی کی رفتار اور آواز کی رفتار کو دیکھا جائے تو آواز پیچھے رہ جاتی ہے، روشنی پہلے آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو بجلی کی چمک ہم تک پہلے آ جاتی ہے اور اس کی آواز تھوڑے وقفے سے آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ روشنی زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے اور آواز جو ہے وہ اس سے کم رفتار پہ آتی. اب آپ ایک مثال سمجھیں. ایک ستارہ ہے، وہ ایک مقام پر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پوائنٹ اے، اور میں جو ہے، یعنی میں جہاں کھڑا ہوں یہ پوائنٹ بی ہے. اب ستارہ مجھ سے تقریباً 1 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے، یعنی اس سے جو روشنی کا اخراج ہوگا وہ مجھ تک پہنچنے میں 1 لاکھ سال لگے گا.
اب ایسا ہوا کہ اس ستارے نے 1,00,000 سال پہلے روشنی کو ریفلیکٹ کیا اور وہ روشنی اس سے ریفلیکٹ ہو کر مجھ تک پہنچنے لگی. جب وہ مجھ تک پہنچی تو 1,00,000 سال گزر چکے تھے. اب وہ جو ستارہ ہے جو مقام اے پر تھا وہ تو اس مقام پہ روشنی کا اخراج کر کے پوائنٹ سی پر چلا گیا. اب وہ اس مقام پر ہی نہیں ہے جس مقام پر میں اس کو دیکھ رہا ہوں 1,00,000 نوری سال کے بعد. وہ 1,00,000 نوری سال آگے جا چکا ہے. تو اب اسی لمحہ موجود میں جب میں ستارے کو دیکھ رہا ہوں تو میں حقیقت میں ستارے کے ماضی کو دیکھ رہا ہوں جبکہ ستارہ خود اپنے مستقبل میں جا چکا ہے. صحیح. تو اب اگر ایسا پاسبل ہو کہ میں اسی پوائنٹ بی پہ رہتے ہوئے روشنی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے سفر کروں اور میں اس پوائنٹ سی پہ پہنچ جاؤں جس پہ ستارے نے پہنچنا ہے بعد میں, تو اب میں نے ٹائم میں ٹریول کر لیا. مقام بی پہ رہتے ہوئے اگر میں اس کو دیکھوں تو میں اس کے ماضی میں ہوں, اور اگر میں مقام سی پہ پوائنٹ سی پہ چلا جاؤں تو میں مستقبل میں چلا گیا. تو یہ ہے ٹائم ٹریولنگ کا کنسیپٹ. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ رفتار ایک ایسی چیز ہے جو وقت کو مات دے دیتی ہے. رفتار ایک ایسی چیز ہے جو وقت کو مات دے دیتی ہے. اور جو معراج کا واقعہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جسمانی معراج ہوئی ہے اس میں رفتار روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے جو یہ اتنا لمبا سفر کیا ہے یہ ہزاروں لاکھوں یا کھربوں نوری سال پر مشتمل اور محیط ہے اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے. لیکن حضور نے اتنی تیزی سے سفر کیا ہے کہ جب واپس آئے تھے تو وہ جو کنڈی ہلتی چھوڑ کر گئے تھے وہ ابھی تک ہل ہی رہی تھی. اور بعض جگہوں پہ ہے کہ جو وضو کے دوران پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے وہ ابھی تک قطرے ٹپک رہے تھے, اور حضور جنت دوزخ کو دیکھ کر 7 آسمانوں کو دیکھ کے مسجد اقصیٰ کو دیکھ کے اور اللہ رب العزت کا دیدار کر کے لامکان سے واپس بھی آ چکے تھے, اور یہ چیزیں ابھی تک ویسے ہی تھیں. تو یعنی ٹائم ٹریولنگ کی روح سے اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل پاسبل ہے. اور آج کی جدید تحریک سائنس جو ہے وہ اس تگ و دو میں ہے کہ ہم کسی طرح سے ٹائم ٹریولنگ کر لیں. تو ابھی تک وہ جس تگ و دو میں ہیں, جس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ چیز ہمیں قرآن نے 1400 سال پہلے کم و بیش پہلے ہی بتا دی ہے. اور پھر صرف ٹائم ٹریولنگ کا کنسیپٹ نہیں خالد بھائی, آج بہت سے ایسے کنسیپٹ ہیں کہ جن کو آج سائنس نے ڈسکور کیا ہے. لیکن قرآن و حدیث میں وہ چیزیں پہلے ہی آ چکی ہیں. فار ایگزامپل جیسے ذبح ہے, اس کے سائنٹیفک فوائد ہیں, اس کو آج سائنس مانگ رہی ہے. عدت کا جو معاملہ ہے اس کی جو سائنٹیفک بینیفٹس ہیں اس کو آج سائنس مان رہی ہے. اسی طریقے سے جو میڈیکل بینیفٹس ہیں, اسی طریقے سے جو پریگننسی کے معاملات ہیں, وہ سارے سائنس آج ڈسکور کر رہی ہے, تحقیق کر کے ان پہ نئے گوشے جو ہے وہ روشناس ان سے ہو رہی ہے. لیکن ہمیں اسلام نے پہلے ہی بہت سی چیزوں کے بارے میں بتا دیا. تو آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ سائنس پر نہیں ہے. نہ ہم سائنس کی وجہ سے مانتے ہیں, نہ ہم سائنس کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. ہمارا جو ایمان ہے وہ قرآن اور حدیث کی وجہ سے ہے. اللہ نے جو فرمایا اور اس کے رسول نے جو فرمایا وہ برحق ہے, اور اسی کو ہم مانتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی چیز ہے تو اس کی حیثیت جو ہے وہ ثانوی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت پیاری وضاحت اس حوالے سے آپ نے پیش کی. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے ذرا سیکھنے کی کتنی ساری باتیں ہیں. سائنسدان بہت ساری چیزوں پر تحقیقات کر رہے ہیں, اور بھی یہ سلسلہ جاری ہی ہے, اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا, اور یہ جاری رہنا چاہیے. اس میں بہت ساری جگہوں پر انسانیت کا فائدہ بھی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں طبع سلیم, ذوق سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے. یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو جانتا, مانتا اور سیکھتا ہے, اور پھر جب ان چیزوں کی حکمتوں کو سمجھتا ہے جو رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائی یا احکامات کے طور پر شریعت اسلامیہ جو ہمارے لیے بیان کرتی ہے, پھر ان میں موجود حکمتوں پر غور کرتا ہے تو اس کی معرفت الہی میں اضافہ ہوتا ہے, جو کہ بندے کو اس نہج پر لاتا ہے کہ بندہ اپنا مقصد تخلیق سمجھنے میں کامیاب ہو گیا, اور معرفت الہی کو بڑھانے کی سعی پہم کیے جا رہا ہے, مسلسل کوشش کیے جا رہا ہے. ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ جنات اور انسان کی پیدائش تو اس لیے ہے کہ وہ معرفت الہی حاصل کریں. رب العالمین جل وعلا کی تخلیقات میں
غور و فکر کریں تاکہ محبت رب میں اضافہ ہو رب العالمین کی، پھر بندگی کی طرف آئیں، اور یہ بندگی ہی معرفت الہی کا بندے کو پتہ دے رہی ہوتی ہے۔ اچھا، گزشتہ دور میں اگر چلے جائیں، جس طرح بھی کچھ سائنسی باتیں بھی ہوئی، آج سے 300-400 سال پہلے کا انسان شاید یہ چیزیں تصور بھی نہیں کر سکتا جس کے لیے ہم عادی ہو چکے ہیں، جس لائٹ کی روشنی میں بیٹھنے کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ 300-400 سال پرانے انسان کے حوالے سے اگر غور کیا جائے اور اس وقت کی تاریخ پڑھی جائے تو میں نہیں سمجھتا، یا جو کچھ شواہدات ملتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کے انسان تو اس سہولت کی طرف اپنے ذہن کی رسائی بھی نہیں پاتے تھے، لیکن بالآخر ود دی پیسج آف ٹائم ڈے بائی ڈے چیزیں امپروو ہوتی گئی، اور یوں سمجھیں کہ انسان کی تحقیق کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور اس کا ایکسس مختلف چیزوں تک بڑھتا چلا گیا۔ ان دی اینڈ یہ ہے کہ آج جو ہم سوچ رہے ہیں یہ شاید ہم سے پہلے والوں نے نہیں سوچا، اور جو ہم گزار رہے ہیں، ہمارے بعد والے کہیں یہ کیسی بیوقوفانہ شاید زندگی گزار کے گئے کہ یہ تو بہت سارے ریسورسز یوز کر سکتے تھے لیکن یہ نہیں کر پائے، پھر وہ ان کا معاملہ ہوگا، وہ کر سکیں گے۔ تو یوں ود دی پیسج آف ٹائم گریجولی چیزیں جو ہے ترقی کی طرف بھی جا رہی ہیں، لیکن ہر ترقی اگر اس کے قرآن و حدیث کے زاویے سے دیکھا جائے اور ان کے احکام پر غور و فکر کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہمیں ہمارے رب کے حق ہونے کی، ہمارے رب کے سچ ہونے کی، ہمارے دین، ہمارے اسلام کی تعلیمات کے صحیح ہونے کی ہی خبر دے رہی ہوتی ہے۔ تذکرہ معراج جاری ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس مبارک سفر میں پھر بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں، حالانکہ یہ سفر تو بہت تیز ہے، جس طرح ابھی عبدالواجد بھائی نے بیان کیا تو یہ تو روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ سفر کیا گیا۔ تو اس سارے سفر میں بلال بھائی اتنے سارے جزئیات جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بیان کر رہے ہیں کہ میں نے فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، یوں بھی ہوا، یوں بھی ہوا، یہ اتنی تیزی کے ساتھ اگر بندہ سفر کرے تو اتنی ڈیٹیل سمجھ تو نہیں آ پاتی، کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ دونوں حضرات نے ایک بہت اچھی اور جامع گفتگو فرمائی ہے مشاہدات معراج کے حوالے سے۔ دراصل جب انسان سفر کرتا ہے جی تو سفر کے اندر اس کا مقصد اپنی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے، وہ گرد و پیش کے ماحول اور حالات سے اس کو کوئی خاص سروکار نہیں ہوتی۔ اتفاقاً جو چیز نوٹس میں آ جائے اور ذہن میں رہ جائے، بعد کے لیے یاد بن جائے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو معراج کروائی، جی یہ سفر سے کہیں بڑھ کر ایک سیر کا درجہ رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سیر یاد رکھیے گا کہ سفر سے قدرے مختلف ہوتا ہے، کہ سیر کے اندر انسان ہر چیز کا ایک گہرا مشاہدہ کرتا ہے، چیزوں کو نوٹ کرتا ہے، ان سے بعد میں نتائج نکالتا ہے، اور وہ انسان کی میموری کا ایک بہت بڑا حصہ بعد میں جا کر بن جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کروائی، یہ خوبصورت سیر کروائی اور بے مثال و با کمال سیر کروائی کہ جس سیر کا حصہ کسی کو بھی نصیب نہ ہو سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بے مثال معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور جب آپ نے اتنی ساری چیزوں کو ملاحظہ کیا تو چونکہ سیر تھی تو آپ نے ہر چیز کو بغور اس کا معائنہ کیا، مشاہدہ کیا۔ اب اس مشاہدے کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ سیر ہم نے بھی کی ہوں گی، ٹریول ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر اور آپ کا مشاہدہ اور ہماری سیر اور ہمارے مشاہدے میں کیا فرق ہے؟ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیر کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں بیان فرمایا، وہ یوں تھا، سبحان الذی اسریٰ، سبحان، یعنی وہ معجزہ کہ جس کو بیان کرنے سے پہلے رب نے خود سبحان اللہ فرمایا، کہ پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانے والے اور یہ سوچنے والے کہ یہ کیسے پوسیبل ہو گیا، ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معراج کرنے والی ذات اگر مصطفیٰ کی تھی تو کروانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ، سبحان اللہ، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور یہاں پر ایک میں یہ اصول بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ کائنات کے اندر ہونے والے واقعات اور عقلی بنیادوں پر ہمارے بنائے ہوئے اصول، دونوں کے حوالے سے ضابطہ یہ ہے کہ کائنات میں جو واقعات رونما ہو جائیں
ان واقعات کو دیکھ کر ان کی روشنی میں اصول بنائے جاتے ہیں. صحیح. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ عقلی بنیادوں پر پہلے کچھ اصول مرتب کر لیں اور اس کے بعد کائنات میں ہونے والے واقعات کو آپ چھانتے پھریں اور ان کی تحقیقات کریں. صحیح. جبکہ آج کے دور میں جو موسٹلی جو ہوتا ہے، جو لوگ ریشنلسٹ کہلاتے ہیں، جو باقاعدہ عقلیات پر پسند ہوتے ہیں، وہ پہلے اصول ترتیب دے لیتے ہیں، اس کے بعد وہ مذہبی یا غیر مذہبی تاریخ کے اندر ہونے والے واقعات کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک بالکل غلط طریقہ کبھی ہے. کبھار مروڑ تروڑ کے اپنے اصول کے اندر ایسا ہی ہے. اس کو کسی بھی طرح یہ سیٹ ہو جائے اس ہمارے اصول میں، تو وہ زبردستی کا کام جو ہے وہ واضح ہو ہی جاتا ہے. پھر بالآخر کیا ہوتا ہے کہ واقعہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ موجود رہتا ہے، بہرحال اصول توڑنا پڑ جاتا ہے. انسان کی عقل جب وحی الہی کے نور سے محروم رہے گی تو پھر اس کی عقل ٹھوکریں کھائے گی. وحی الہی کا نور پہنچتا ہے تو پھر جو واقعات بیان ہوتے ہیں ان کی باتیں ہی الگ. ایسا ہی. اب جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات سیر پر لے گئے. سبحان اللہ، کمال ہے. اب یہ سیر کب ہوئی؟ لیلاً، رات کے وقت ہوئی. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کروائی. اور یہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں. اور ساتھ میں کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نے معراج کروائی، سفر معراج، سیر معراج جو ہوئی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، سبحان اللہ. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کن چیزوں کا مشاہدہ کروائیں گے؟ وہ ہوں گی ہماری آیات، وہ ہوں گی ہماری نشانیاں، وہ ہوں گی وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں. اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا نہ صرف یہ کہ قائل ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ علم الیقین حاصل ہوتا ہے، بلکہ عین الیقین حاصل ہو جاتا ہے. اور سورۃ النجم کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سفر معراج کا آخری حصہ بیان فرمایا، یہ تو سورہ بنی اسرائیل میں آیت کا اس سفر معراج کا پہلا حصہ ہے نا، تو جو آخری حصے میں اللہ کریم نے ذکر فرمایا تو اس میں فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. سبحان اللہ. کہ پہلے ہے کہ ہم نے یہ سفر کروایا اس لیے تاکہ یہ دیکھیں، اور جب سب دیکھ لیا تو فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ بے شک ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم کروائیں گے، دکھائیں گے، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی جو آیات کبریٰ ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان کو ملاحظہ کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ رب کی آیات پر مشتمل ہیں. اور علماء نے باقاعدہ اس کی تفصیل بیان فرمائی، فرمایا کہ ان مشاہدات کے اندر ایک تو جو معراج ہے اس کا مطلب ہے دیدار الہی، جو سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. ساتھ ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہیں. نہ صرف یہ کہ ملاقاتیں ہیں، علماء نے واضح طور پر لکھا کہ ایک ہوتا ہے کسی سے سرسری طور پر بس ملاقات ہو جانا، بعد میں سراپا ذہن سے نکل جانا، ملاقات کا بھول جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات اتنی تفصیل سے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں کہ سر تا پا ان کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر بیٹھ گیا. اور باقاعدہ آپ جزیات کے ساتھ تمام انبیاء اور رسول کو آپ نے ملاقاتیں بھی کی اور ان کو جانا. اب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مشاہدات کروائے. یہاں پر میں ایک روایت بیان کرنا چاہوں گا جو تفسیر تبری کے اندر موجود ہے، عربی زبان کی ایک مستند تفسیر ہے. اس کے حوالے سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، سبحان اللہ. محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہد فرمایا نا، شاہد وہ ہوتا ہے جو گواہ ہو، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو اس موقع پر موجود ہو اور ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بعد میں پھر اس کی گواہی دے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ مولا کریم، کیا تو نے میرے لیے یہ اصول بنایا ہے کہ میں بغیر دیکھے گواہی دے دوں اور پھر بھی شاہد کہلاؤں، پھر بھی گواہ کہلاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب ہم نے تم کو شاہد بنایا ہے اور ہم تمہیں ایک سیر کروائیں گے جو راتوں رات ہوگی، اور اس میں تمہیں ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کروائیں گے جو ہماری بڑی بڑی نشانیاں اور آیات ہیں، جن میں جنت اور دوزخ بھی شامل ہیں. اور تم بعد میں آ کر اپنے ان مشاہدات کی خبریں دو گے اور لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ گے جو ابھی وجود پذیر نہ ہو سکیں بلکہ بعد میں ہونی ہیں، لیکن تم آ کر پہلے ان چیزوں کو بتا دو گے اور یہی تمہارا شاہد ہونا ہوگا. اب اندازہ کیجئے، میں ساتھ اس میں ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ جس سے پتہ چلے کہ جو واجد بھائی نے بات کی بڑی خوبصورت، کہ یہ سفر دیکھا جائے تو لاکھوں کروڑوں نوری سال پر محیط تھا. اب اس حدیث پاک صاحب اس کا اندازہ کریں. اس کے راوی ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ جو معراج پر تشریف لے گئے، سبحان اللہ، آپ نے جو جنت کی سیر کی اس کے بارے میں جو آپ کے جو مشاہدات ہیں وہ کچھ بیان کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سفر معراج کے مشاہدات کتنے وسیع ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اگر میری عمر حضرت نوح علیہ السلام کے برابر بھی ہو جائے اور میں مسلسل صرف جنت کے مشاہدات بیان کروں تو وہ عمر ختم ہو جائے گی، جنت کے مشاہدات ختم نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتھ میں پھر فرمایا کہ لیکن عمر چونکہ تم نے سوال کیا ہے تو تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں جو میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک محل کے بارے میں بتایا کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، اور وہ محل کیسا تھا؟ فرمایا کہ جو اس محل کی جو دروازہ تھا اس کی جو چوکھٹ تھی وہ جنت کی زمینوں کے اندر تھی، اور جو اس کو اوپر کا حصہ تھا وہ عرش کے درمیان میں تھا، اور وہ روشن کتنا تھا؟ فرمایا وہ روشن ایسا تھا کہ جیسے دنیا کے اندر سورج کی روشنی ہوا کرتی ہے۔ اب جب وہ محل دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کے لیے محل ہے؟ صحیح۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ محل اس کے لیے ہے، یسکنھا ویسیر الیہا، اس محل میں وہ رہے گا، اس محل تک اس کی رسائی ہوگی، من یقول الحق، جو حق بات کہے گا، ویہدی الی الحق، اور لوگوں کی حق تک رہنمائی کرنے والا ہوگا۔ پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ الْحَقُّ لَمْ يَغْضِبْ، اور جب اس کے سامنے کوئی بھی حق بات کہنے والا ہوگا، کوئی بھی، یہ جو اذا قیل لہو ہے نا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بندہ اس کے حق قول کی طرف دیکھے، قائل کی طرف نہ دیکھے۔ تو کہا کہ جب اس کے سامنے کوئی بھی حق بات کہنے والا ہوگا تو اسے غصہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ حق ہے۔ اور پھر فرمایا چوتھی علامت کیا ہوگی؟ وَمَاتَ عَلَى الْحَقِّ، اس کی وفات بھی، اس کا انتقال بھی حق پر ہوگا۔ اب یہ چار باتیں جس کے اندر موجود ہوں گی اللہ اس کو یہ محل عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ محل پھر کس کے لیے ہوگا؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ ایسا شخص جو حق کہنے والا، حق کی ہدایت دینے والا، حق پر انتقال کرنے والا اور حق کی وجہ سے غضبناک نہ ہونے والا ہو، وہ کون ہوگا؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ، وہ شخص آپ کے امتی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ، اور یہ واقعہ پوچھنے والے کون ہیں؟ مشاہدہ پوچھنے والے کون ہیں؟ یہ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے مشاہدات میں سے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک مشاہدہ ذکر کیا جو خود ان کی ذات سے ریلیٹ کرتا تھا، اور جس سے یہ بھی پتا چلا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں، حق پر قائم ہیں، اور ایسے حق والے ہیں کہ حق پر زندگی گزاری اور حق پر ان کا انتقال ہوا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی ایسا محل عطا فرمائے گا کہ جس کی بلندیاں عرش کے درمیان میں جا کر پہنچیں گی، اور اس کی سیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے بتایا حضرت بلال کا، حضرت ام سلیم کا، یہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیات ہے، ابھی اسی دنیا میں، اور حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی بتائیں، تو آپ نے وہ بات بتائی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیامت کے بعد جنت میں جا کر ہونے والی ہے، اور آپ نے اس مشاہدے کا ذکر کیا۔ تو یہ رب کی وہ عظیم نشانیاں ہیں کہ جو رب نے آپ کو سیر بھی کروائی، اور یہ سیر کروانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ ان سارے چیزوں کا اچھے انداز پر مشاہدہ کریں اور اس کے بعد جا کر لوگوں کو بتائیں، تاکہ لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود بھی سامنے آئے، کیونکہ آپ اللہ کے وجود کے عین الیقین کے ساتھ مشاہدہ کرنے والے۔ دوسرا، آپ وہ باتیں بھی ذکر کر دیں کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت کا اور ان کے لیے شریعت میں ترقی کا سبب بن جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو مشاہدات ہیں تو اسی لیے آپ نے مشاہدے کیے بھی اور ان کو بتایا بھی، جس کو احادیث کریمہ کے مضامین کے ساتھ محفوظ رکھا گیا، اور الحمدللہ آج ہم ان مشاہدات کو سنتے ہیں تو جو نصیحت کی باتیں ہوں تو نصیحت حاصل کرتے ہیں، عبرت کی بات ہو تو عبرت حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معراج کے تناظر میں شاہ صاحب نماز کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چشمان سر سے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا۔ تو یہ جو معراج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظاہری آنکھوں سے دیکھ لینا، یہ دیدار خداوندی جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو یہ معراج عطا کی گئی، اور دیدار خداوندی کے حصول کا جو ذریعہ ہے، جو طریقہ ہے
کہ نماز کے جہاں دیگر فضائل ہیں کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز جو ہے وہ اندھیری قبر کا چراغ ہے، سبحان نماز جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ تو معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو امت کے لیے جو تحفہ عطا فرمایا نا وہ نماز ہے، اور نماز کو کہا جاتا ہے نماز مؤمن کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب علیہ السلام کو دیدار عطا فرمایا، اور پھر آپ علیہ السلام کے امتیوں کو دیدار خداوندی کیسے نصیب ہوگا، اس کا ذریعہ، اس کا طریقہ مومن کی معراج کی صورت میں، یہ نماز کی صورت میں عطا فرما دیا۔ تو نماز جو ہے وہ نبی رحمت علیہ السلام کو معراج کی شب جو ہے وہ ایک عظیم الشان یہ تحفہ عطا کیا گیا نبی پاک علیہ السلام کی امتیوں کے لیے کہ اگر اس تحفے کو اپنا لیں گے، نماز کی پابندی رکھیں گے، نماز سے پیار رکھیں گے، نماز کی ادائیگی کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ الکریم یہ نماز رب عز و جل کی رضا پانے کا، اس کی خوشنودی پانے کا ذریعہ بن جائے گا، اور دیدار الہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا دیدار جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ دیکھیے نماز جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک منظر یہ بھی آپ کو دکھایا گیا کہ آپ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ فرشتے جو ہے وہ کسی شخص کے سر کے اوپر جو ہے نا بڑے زوردار طریقے سے پتھر برسا رہے ہیں، اور پتھر جب مارا جاتا ہے اس کے چہرے پر، اس کا جو ہے پتھر جو اس کے سر پہ مارا جاتا ہے تو سر اس کا کچلا جاتا ہے، اور کچلنے کے بعد دوبارہ پھر سر صحیح ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ زور سے پتھر جو ہے وہ سر پہ مارا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ سر جو ہے وہ کچلا جاتا ہے، اور یہ عمل اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو نماز وقت پر ادا نہیں کرتا تھا، نماز جو قضا کرتا تھا۔ تو میرے پیارے اور میٹھے سائیں بھائیوں، دیکھا کہ جو معراج کے مشاہدات ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی گئی کہ دیکھیں اگر کوئی نماز کی پابندی نہیں کرے گا، نماز کو وقت گزار کر پڑھے گا، نماز قضا کرے گا، تو اس کو عذاب ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا۔ اچھا یہ بات آپ علیہ السلام نے مشاہدہ فرمائی، دیکھی، اور پھر یہ بات ہم تک پہنچی، ہمیں بتائی گئی، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، ہمیں کیوں پہنچائی گئی، ہمیں کیوں بتائی گئی، تاکہ ہم یہ جو مومن کی معراج ہے اس کی قدر کر لیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اسے اپنا لیں، اور اس سے غفلت نہ کریں، اور اس میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم نبی پاک علیہ السلام کی شان، عظمت، رفتیں بیان کرتے ہیں معراج میں، اور یہ معراج تو سمجھے کہ مومن کی عید ہے نا ان معنوں میں۔ عید کیسے ہے کہ اگر کسی محبوب کو کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے، لوگوں کی برتھ ڈے بھی تو مناتے ہیں نا، بچہ پیدا ہوتا ہے خوشی کرتے ہیں، ایسے خوشی تو ہمارے محبوب، ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا ہے، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے کہ آقا کو اتنی بڑی نعمت عطا کی گئی ہے، تو ہمارے لیے یہ عید کا کہ ہمارے محبوب کو یہ عطا کیا گیا ہے۔ تو جہاں ہم دیگر چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں وہاں پر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ آقا کو جو ہے معراج کی شب جو تحفہ عطا کیا گیا ہے وہ نماز ہے، تو نماز کی پابندی کو ہم اپنا لیں۔ اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ہفتہ وار اجتماع میں چلے آتے ہیں، یا مدنی مذاکرے میں شرکت کر لیتے ہیں، یا مدنی چینل کے اوپر کوئی پروگرام لگا ہوا ہے نماز کی اہمیت کا، فضائل کا، نماز نہ پڑھنے کے وعیدوں کے اعتبار سے، یا ہم کوئی کہیں بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کہیں درس کے اندر شرکت ہو جاتی ہے ہماری، تو ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ بھائی نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، نماز کے قضا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن کیا ہے، پھر
وہ کیفیات جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہیں. کیوں؟ ہماری صحبتیں جو ہیں وہ اچھی نہیں رہتی ہیں. ہم نمازیوں کی صحبت میں جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہ پاتے ہیں. ہم اچھے ماحول میں زیادہ دیر نہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں. جو ماحول میں اچھے اٹھتے بیٹھتے ہیں، نمازیوں والے ماحول میں، مسجد والے ماحول میں، دیندار لوگوں کے ماحول میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نمازوں کی پابندی پر استقامت پا جاتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ان کو ایک ماحول ایسا مل جاتا ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا نا کہ الصحبۃ مؤثرہ، کہ صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. تو نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے، نمازیوں کی صحبت ہوتی ہے. اس صحبت کی برکت سے کیا ہے، بندہ نمازی بنا رہتا ہے. اسے احساس رہتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مجھے ملے گی نماز کی برکت سے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معراج کو جو تحفہ دیا ہے وہ نماز کا تحفہ دیا ہے، اور نماز یہ مومن کی معراج ہے. جب باتیں اس کو پتہ چلتی رہتی ہیں، صحبت اچھی رہتی ہے، تو وہ نمازوں کی طرف جو ہے گامزن رہتا ہے، نماز ادائیگی کی طرف رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے. لیکن کیا ہے، اگر وہی غفلتوں بھرا ماحول ہو جائے گا، پھر جہاں صحبت اثر رکھتی ہے نا وہاں پہ نیکوں کی، تو وہاں پر جو ہے بدوں کی بھی صحبت اثر رکھتی ہے. تو پھر کیا ہے، ان کی صحبت کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے. اب نماز کی پابندی کیسے رکھی جائے؟ بے نمازی ہونے کی کیفیت کو، مطلب اگر نماز قضا نہ ہو، یہ کیسے جو ہے وہ ہو پائے گا؟ یہ ایسے ہو پائے گا کہ ہم اچھے ماحول میں استقامت پذیر ہو جائیں، ہم اچھے ماحول میں زیادہ وقت گزاریں. جتنا زیادہ وقت ہم اچھے ماحول میں گزاریں گے انشاءاللہ الکریم، اتنا زیادہ ہم نماز کے قریب رہیں گے، انشاءاللہ نماز کی پاسداری کرتے رہیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو مبارک شب گزری ہے 27 رجب المرجب کی، شب معراج کی، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو تحفہ دیا ہے امت کے لیے، اللہ پاک اس عظیم تحفے نماز کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ شاہ صاحب، بہت زبردست گفتگو نماز کے تناظر میں آپ نے ارشاد فرمائی. اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب نوازا جاتا ہے، جب ان پر عنایات فرمائی جاتی ہیں، جب وہاں سے بھی ایک عجیب اور نرالا سا یہ دستور ہے کہ حضور کو نوازا جاتا ہے تو حضور کی امت کو محروم نہیں کیا جاتا، اللہ ساتھ ان کو بھی نوازا جاتا ہے. عبدالواجد بھائی کیا کہیں گے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو روایتوں میں ہے کہ ان لمحات میں کہ جب حضور کو اللہ کا قرب خاص میسر ہے، ان لمحات میں بھی اگر حضور کسی کو یاد کرتے ہیں تو وہ ان کی امت ہے. حضور اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں. اور پھر دنیا میں جو تکلیفیں ہیں وہ تکلیفیں تو ہیں، آخرت میں بھی جب امت تکلیف میں ہوگی تو اس وقت جو کام آنے والی شخصیات ہیں ان میں سے ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ شفاعت کبریٰ ہو کہ جب امت، بلکہ پوری جو مخلوق ہے، پورے جو انسان ہے جو، وہ اگر تکلیف میں ہے تو تب بھی حضور جو ہے ان کی دستگیری فرماتے ہیں اور شفاعت کبریٰ فرماتے ہیں. ایسے ہی جب کوئی امت کا فرد قیامت کے دن کسی مشکل میں ہوگا تو حضور بنفس نفیس تشریف لا کر اس کی شفاعت فرمائیں گے. کسی کی شفاعت جو ہے وہ درود کی وجہ سے ہوگی کہ میرا یہ امتی مجھ پر دنیا میں درود پڑتا تھا، تو اس درود کی وجہ سے اس آدمی کو معاف کر دیا جائے گا. کسی کو شفاعت حضور سے محبت کی وجہ سے ہوگی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو اگر حضور کے قرب میں کچھ لوگ ہوں گے تو وہ یقیناً وہی لوگ ہوں گے جو حضور سے محبت کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو حضور کی شفاعت اس وجہ سے نصیب ہوگی کہ ہم ناصرو دین رسول اللہ، کہ وہ حضور کے دین کے ناصر ہیں، حضور کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں. وہ علم کی صورت میں ہو، یعنی وہ حدیث پڑھانے کی صورت میں ہو، تفسیر کی صورت میں ہو، اصول حدیث کی صورت میں ہو، فقہ کی صورت میں ہو. تو حضور کی رحمتیں برکتیں تو ہر ایک کے انشاءاللہ شامل حال ہوں گی، اللہ نے چاہا تو. ایک بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا جو شاہ صاحب نے فرمائی کہ نماز ہر چیز کی نا ایک سالگرہ اگر ہم سوچیں تو معراج نماز کی سالگرہ ہے کہ اس معراج کی رات ہی مسلمانوں کو نماز کا تحفہ دیا گیا. اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، آپ نے جو سوال شروع میں کیا تھا وہ بہت یعنی خوبصورت تھا کہ جا بجا معراج کی رات جو مشاہدے ہوئے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں نماز ہے. فار ایگزامپل حضور جب
تشریف لے جا رہے تھے تو رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کس حال میں دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر حضور آگے بڑھے، بیت المقدس پہنچے تو وہاں جب تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی تو وہ کیسے ہوئی کہ وہ تمام صفوں میں مقتدی بن کر کھڑے ہیں اور حضور امام بن کر ان کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ وہاں سے سفر جب آگے جاتا ہے تو بیت المعمور پر فرشتوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ واہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر نماز کا تحفہ ملتا ہے۔ واہ پھر وہ جو نماز کا تحفہ ہے اس میں جو آنا جانا ہے کم و بیش 9 دفعہ، اس میں بھی نماز ہی کی ڈسکشن ہے۔ اور پھر جب حضور واپس تشریف لاتے ہیں تو جو تحفہ اپنی امت کو دیتے ہیں وہ نماز کا تحفہ ہے۔ تو نماز حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جی؟ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن مسلمان سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ اس کی نماز کا ہوگا۔ تو یوں لگتا ہے کہ معراج میں جو حضور کا معجزہ ہے اس میں حضور کی شان تو ہے اور بہت بڑی شان ہے، بے شک لیکن اس کے ساتھ جو امت کے لیے سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اول نماز ہے اور آخر نماز ہے۔ اس دنیا میں نماز پڑھنے والے کامیاب ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک زبردست انداز ہے کہ مسلمان کو، بندہ مومن کو اذان، نماز، اس کے تعلق سے، بلکہ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ دیکھیں زندگی تو ہے ہی اذان اور نماز کے درمیان کی۔ سبحان اللہ۔ آپ پیدا ہوتے ہیں، مسلمان بچے کے کان میں اذان دے دی جاتی ہے، اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ بس ایسے گلے میں اس کو ڈال دیا جائے، بلکہ اس کو بڑے عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اس پر نماز پڑھی جاتی ہے پہلے، اور پھر اس کو عزت کے ساتھ اس کی تدفین ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک اسپیس ہے اس کے درمیان کا، بندہ اگر اس کے درمیان کے ٹائم میں اس نماز سے، اس اذان سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے اور لانے والی باتوں سے پہلو تہی کر کے، آنکھیں بند کر کے، منہ موڑ کر زندگی گزار رہا ہو تو یہ انداز زندگی اچھا نہیں ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کو دیکھیں تو یہاں تو صرف یہ ایک معراج کا تسلسل اور اس میں بھی کئی جگہ نماز کا بیان، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو آسمان پر کالی بدلی چھا جائے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرمائے۔ اگر زمین پر قحط آ جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرمائے۔ کوئی خوف کا معاملہ ہو، نبی پاک علیہ السلام نماز ادا فرمائے۔ سورج چاند کو گہن لگ جائے، گہنا جائے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھیں، نماز ادا فرمائے۔ رب العالمین جل وعلا مسلمانوں کے لیے مدد کا اہتمام فرمائے تو رب العالمین خود مسلمانوں سے ارشاد فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہاں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کی طرف آئے۔ تو یہ بڑی ایک عظیم چیز ہے، اسے فراموش کر کے اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو رب العالمین نے ایک ہمیں تحفہ دیا ہے اور اس کے تحفے کی ناقدری کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اسے ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ میں محفوظ فرمائے۔ دیکھیں جب تحفے کی ناقدری ہے تو پیچھے جو عذاب بیان کیا شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی کہ بندے کا سر کچلا جا رہا ہے، اور پیچھے اگر ریزن دیکھا جائے تو کیا ہے کہ وہ جو تحفہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر رب نے عطا فرمایا ہے، بندے نے اس کی ناقدری کی ہے تو پھر اس کو سزا بھی ملی ہے۔ ناقدری نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی ہم پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، فرائض عائد کیے ہیں، ان کو اس طور پر لے کہ یہ ہمارے رب نے ہم پر کرم فرمایا۔ ہم دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اپنے والدین کے لیے بڑا فکر مند ہوتا ہے، ان کو کہیں جانا ہوگا، ان کو کوئی ضرورت پیش نہ آ جائے، ان کا دوا لانی ہے، ان کے ساتھ یہ کرنا ہے، مطلب مختلف قسم کے معاملات۔ یار مجھے اپنے والدین کا دھیان رہتا ہے، ان کی طرف توجہ جا رہی ہوتی ہے۔ پوچھا جائے بھائی کیوں ایسا کیوں ہے؟ آپ کے والدین چل پھر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یار پھر بھی میری ذمہ داری تو بنتے ہیں نا، میرا ایک تعلق تو بنتا ہے، میرا ایک ریلیشن تو ہے، تو ان کا خیال نہیں آئے گا تو کس کا آئے گا؟ پھر تھوڑی زندگی آگے بڑھے تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر الحمدللہ کرم کیا ہے، اولاد عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بڑا انعام ہے، بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اللہ کریم اس اولاد کو آپ کے حق میں بھی رحمت ہی رکھے۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہ اب انسان اپنی مشغولیات بڑھا دیتا ہے، مصروفیات بڑھا دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میرے سورس آف انکم بڑھ جائے۔ کیوں؟ کس کے لیے کر رہے ہو یہ سب؟ تو جواب دیکھا یار ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا بڑھ گئی ہے کہ میری اولاد ہے نا، اس کا نان نفقہ، اس کے خرچ کی ساری ذمہ داری
میرے ہی اوپر ہے تو میں نے کرنا ہے، لہٰذا میں نے اپنے جو محنتیں ہیں ان کو بڑھا دیا ہے۔ اچھا عیال کثیر ہو جائے، گھر اولاد کی جیسے تعداد بڑھتی ہے، زندگی اور آگے کی طرف چل رہی ہوتی ہے، خرچے بڑھ جاتے ہیں، بچوں کے اسکولز کے خرچے، دیگر چیزوں کے خرچے، کھانے پینے کے اخراجات وغیرہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ پھر مزید اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ذمہ داری بڑھتی چلی جا رہی ہے، یار اولاد ابھی کما تو سکتی نہیں ہے، اس کی ضرورت میں نے پوری کرنی ہے، ان کی ضرورتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو میری مصروفیت بڑھتی چلی جائے گی، اور میں کوشش کروں گا کہ میرا سورس آف انکم جو ہے یہ اور اسٹرانگ ہو جائے اور میری انکم میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے۔ صحیح ہے، ان ساری ذمہ داریوں کا ہمیں خیال ہوتا ہے۔ یہاں ذمہ داری بڑھ گئی، لہٰذا ذمہ داری بڑھنے کے بدلے میں کیا کروں گا؟ اپنے آپ کو اور مشغول کر لوں گا۔ لیکن جب میں نے کلمہ اسلام پڑھا ہے تو بھی تو سوچے نا کہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو مجھ پر عائد ہو گئیں۔ نماز کی ذمہ داری ہے، مجھ پر عائد ہو گئی۔ ماہ رمضان کے روزے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، یہ مجھ پر عائد ہو گئی۔ زکوٰۃ دینی ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہو گئی۔ اور یوں سارے ہی بندہ ان حقوق پر غور کرتا چلا جائے جو اس کا رب اس پر فرض فرماتا ہے کہ یہ ذمہ داریاں ہیں جو ہم پر عائد ہو گئیں۔ اب جب یہ ذمہ داریاں عائد ہو گئیں تو ان کی ادائیگی پر بھی توجہ لانی چاہیے۔ یہاں صرف باتیں کر کے نہیں گزرا جائے گا۔ ہم دیکھیں نا کہ جن والدین کا، جن رشتہ داروں کا ہم کفیل بنتے ہیں، جن کی ضرورتیں پوری کرنا ہم اپنے ذمے پر فرض کبھی ہوتا بھی ہے اور کبھی ہم سمجھ بھی لیتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایفرٹ زیادہ کرتے ہیں نا ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی کہ یار یہ صحیح طور پر ادا ہو جائے۔ بہت اچھا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی عنصر جو ہے وہ ہم میں موجود ہے کہ ذمہ داری پڑ جائے تو احساس ذمہ داری بھی ہو۔ لیکن جب ہم دین کی طرف، اسلام کی طرف توجہ کریں تو بھی یہ فیل آنی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں تو ایز اے مسلم میری کیا ذمہ داری ہے۔ جو ذمہ داری ہے، احساس ذمہ داری پیدا کر کے ہمیں چاہیے کہ ان کو ادا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رتبوں کا خطبہ پڑھتے رہنا یقیناً یہ حضور سے محبت کی علامت ہے، لیکن اس خطبے میں جو بیان ہو رہا ہے، جو پیغام ہمیں مل رہا ہے، اس کو سن کر، سمجھ کر، قبول کر کر اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ بھی تو بڑے شرف کی بات ہے۔ اللہ چاہے اور اللہ کرم فرمائے تو انشاءاللہ ہم یہ کرتے رہیں گے، نیتیں بھی کرتے چلے جائیں اچھی اچھی، اور ساتھ کوشش بھی اس میں ایڈ کر لیں کہ ہم نے اپنی اعمال کو مزید بہتر سے بہترین کی طرف لے کر آنا ہے۔ کچھ کالز ہیں ناظرین کی، آئیے شامل کرتے ہیں۔ خالد بھائی اشفاق بھائی کی آواز میں قصیدہ معراجیہ سنا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ آئیے سن لیتے ہیں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی۔ وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنورا، سنور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے۔ وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نصیب میں گستاخ
آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے، نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آبِ رواں کا پہنا، کہ موجیں چھڑیاں تھیں دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل ٹکے تھے، غبار بن کر نثار جائے کہاں اب اس رہا گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا بہت زبردست، بہت پیارا کلام ہم نے سنا، اللہ کریم برکت نصیب فرمائے۔ اور قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زبردست اور با کمال لکھا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یوم معراج، شب معراج جو ہے یہ قصیدہ معراج کے بغیر، یعنی ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہیں اور اجتماعات میں جانا ہوتا ہے دعوت اسلامی کے، تو پڑھا ہی جاتا ہے، اس کے بغیر یوں سمجھے کہ جیسے کمی کمی سی فیل ہو رہی ہوتی ہے نا، کہ سبھی کچھ ہے لیکن کچھ تو ہے جو کم ہے۔ بس قصیدہ معراج پڑھ دیا جائے، کل بھی ماشاءاللہ مدنی چینل پر محمود بھائی نے اور اشفاق بھائی نے جس انداز سے قصیدہ معراج پڑھا، امیر اہل سنت اور نگران شورا کا
زبردست انداز تھا، اور وہ بتاتے ہیں کہ کس انداز سے ان کلاموں کو سننا چاہیے، عشق بھرا، محبت بھرا، ذوق اور سوز بھرا انداز۔ اللہ کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین کی کالز ہیں، میسیجز ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ حمزہ والے سے میسج کیا گیا ہے، اور کیا کہا گیا ہے بھائی؟ کہا گیا ہے کہ خالد بھائی یہ کلام سنا دیں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ سبحان اللہ، اچھے کلام کی فرمائش ہے، اور کال لیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ سنا دے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو برکت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ آپ نے ہمیں دعا دی، اللہ کریم آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول کرے۔ جزاک اللہ خیرہ کہنا یہ دعا ہے، اور لوگ اس کو یوں عادتاً کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن دعا کی نیت بھی اس میں ساتھ کر لیں تو اور فائدہ ہو۔ اللہ کریم آپ کو بھی بہترین جزا نصیب فرمائے۔ مزید کال دیجیے گا۔ یہ کلام سنا دیجئے۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک برکتیں نصیب کرے بھائی۔ مزید کال دیجیے گا۔ مجھے ایک کلام سنا دے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو۔ میرے تم خواب میں آؤ، یہ کلامی اسٹوڈیو ریکارڈ ہوا ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ اسے مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ملاحظہ کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو سنتے رہیں گے۔ اللہ کریم برکت دے۔ مزید کال دیجیے گا۔ مجھے عبدالحبیب بھائی کا سندھی میں جو کلام پڑھا ہے، نور والا آیا ہے، یہ کلام سنوا دیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک برکتیں دے بھائی۔ آئیے عبدالحبیب بھائی کا کلام سنتے ہیں۔ نور وارو آیو آ، نور کھڑی آیو آ، نور کھڑی آیو آ، سجے عالم میں ای ڈسو، سجے عالم میں ای ڈسو، کیڑو نور چھایو آ، کیڑو نور چھایو آ، آقا جی آمد مرحبا، پیارے جی آمد مرحبا، سونے جی آمد مرحبا، پر نور جی آمد مرحبا، نبی سائیں نور آ، نبی سائیں نور آ، حق نبی سائیں نور آ، بچڑا نبی سائیں نور آ، پیارا نبی سائیں نور آ، سونا نبی سائیں نور آ۔ شان رسالت مولا جانے، دیکھے طاقت نہ ہے، شان رسالت مولا جانے، دیکھے طاقت نہ ہے، مالک جو محبوب محمد، مالک جو محبوب محمد، کونے کے کھاں دور، نبی سائیں نور آ، نبی سائیں نور آ، حق نبی سائیں نور آ، بچڑا نبی سائیں نور آ، پیارا نبی سائیں نور آ، سونا نبی سائیں نور آ۔ پیدا تھیندے محمد جے پیا پتھر پرن صلاتوں، پیدا تھیندے محمد جے پیا پتھر پرن صلاتوں، ملک فلک بھی گائیں دم دم نور نبی اجونا تو، ملک فلک بھی گائیں دم دم نور نبی اجونا تو، اہڑے شان مبارک وارو، اہڑے شان مبارک وارو، حضرت پاک حضور نبی سائیں نور آ، نبی سائیں نور آ، حق نبی سائیں نور آ، بچڑا نبی سائیں نور آ، پیارا نبی سائیں نور آ، سونا نبی سائیں نور آ۔ جڈیں پڑھوں تھا درود سجن تے پان درود بدن تھا، جڈیں پڑھوں تھا درود سجن تے پان درود بدن تھا، روزے اطہر پاک منجھارا جلد جواب دیاں تھا، روزے اطہر پاک منجھارا جلد جواب دیاں تھا، چھو نہ چواما سوڑ محمد، چھو نہ چواما سوڑ محمد، زندہ آہ ضرور نبی
نبی سائیں نور آ نبی سائیں نور آ حق نبی سائیں نور آ بچڑا نبی سائیں نور آ پیارا نبی سائیں نور آ سونا نبی سائیں نور آ اول جی آمد مرحبا آخر جی آمد مرحبا حضور جی آمد مرحبا مٹھڑے جی آمد مرحبا پیارے جی آمد مرحبا سچے جی آمد مرحبا مٹھڑے جی آمد مرحبا سونے جی آمد مرحبا نبی سائیں نور آ نبی سائیں نور آ حق نبی سائیں نور آ بچڑا نبی سائیں نور آ پیارا نبی سائیں نور آ سونا نبی سائیں نور آ اہل سنت وارو عقیدو یار اہو ای آہے اہل سنت وارو عقیدو یار اہو ای آہے تو نہ ڈسی تھو تونجی آہے تو نہ ڈسی تھو تونجی آہے واؤ اکھ جو قصور نبی سائیں نور آ نبی سائیں نور آ حق نبی سائیں نور آ بچڑا نبی سائیں نور آ پیارا نبی سائیں نور آ سونا نبی سائیں نور آ سونے عربی جام جے آئے تھی ویوں سب بھلائیوں سونے عربی جام جے آئے تھی ویوں سب بھلائیوں تو ماں ویہی ان محبوب جنا تو اج تا پڑھائیوں تو ماں ویہی ان محبوب جنا تو اج تا پڑھائیوں نثار تھیو جینم جے صدقے نثار تھیو جینم جے صدقے ملکن میں مشہور نبی سائیں نور آ نبی سائیں نور آ حق نبی سائیں نور آ بچڑا نبی سائیں نور آ پیارا نبی سائیں نور آ سونا نبی سائیں نور آ پر نور جی آمد مرحبا سونے جی آمد مرحبا سچے جی آمد مرحبا سرکار جی آمد مرحبا حضور جی آمد مرحبا سونے جی آمد مرحبا سچے جی آمد مرحبا حضور جی آمد مرحبا نبی سائیں نور آ نبی سائیں نور آ حق نبی سائیں نور آ بچڑا نبی سائیں نور آ پیارا نبی سائیں نور آ سونا نبی سائیں نور آ اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا کلام بھی پڑھا جا رہا ہے, معراج بھی منائی جا رہی ہے. اچھا, اس ضمن میں ایک زبردست کتاب ہے آنا جانا نور کا, جس میں آپ نے میلاد کو بھی بیان کیا ہے اور معراج کو بھی بیان کیا ہے, اور آج سلسلے میں الحمدللہ تذکرہ معراج بھی جاری ہے اور کلام میلاد بھی ہم نے سنا ہے. نگران شورا بیان کر رہے ہیں واقعہ معراج کو. آئیے نگران شورا کی زبانی مختصر تذکرہ معراج سنتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا, درخت کو اشارہ کیا, درخت کو فرمایا درخت زمین چیرتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, پھر فرمایا واپس چلا جا, واپس چلا جاتا ہے. کنکریاں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتی ہیں, سورج پلٹ آتا ہے, اور کئی ایسے معجزات ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بیان کرتے ہیں اور ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. انہی میں ایک معجزہ معراج النبی ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا اور پھر آسمان و لامکان یہاں تک کہ جنت کی سیر کی اور جہنم کو بھی دیکھا, اور یہ سب کچھ سفر ہو کر رات کے مختصر سے عرصے میں آپ واپس تشریف لے آئے. یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی, عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے. کہتے ہیں کہ جو کنڈی دروازے کی تھی وہ ابھی ہلی رہی تھی, اور کئی ایسی ماشاءاللہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ بس جتنا سنتے ہیں نا اتنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور بڑھ جاتی ہے. اب یہ واقعہ معراج جو ہوا, اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمات پہنچے تھے, جس میں کچھ سفر میں بھی تھے, کچھ طائف کا واقعہ بھی تھا. حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غم کی کیفیت تھی.
تو جب غم کی کیفیت تھی تو اللہ پاک نے پیارے مصطفیٰ کریم کے قلب کو تسکین دینے کے لیے، آپ کے قلب کو راحت دینے کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، پیارے حبیب راضی ہو جائیں گے، اللہ پاک نے آپ کو معراج عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ محبت کا معاملہ تھا۔ آپ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس کے بجائے ہمارا قبلہ کعبہ ہو، یہ آپ کی خواہش تھی، اور عین نماز کی حالت میں اللہ پاک قرآن کریم کی آیت نازل فرماتے، حبیب ہم دیکھ رہے تیرا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا، تو پھیر دو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف، ہے نا؟ قبلہ اب نماز کی حالت میں آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، نہ دیکھی ہو تو اللہ دکھائے، دیکھی ہو تو اللہ بار بار دکھائے، مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد، کہ عین نماز کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ہی اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر دیا اور قبلہ تبدیل ہو گیا، اور صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے۔ صحابہ کرام کی تو شان یہ تھی نا، جو آقا کرے یہ تو ہم مطلب ہمیں آج کل سننے کو ملتی ہے کہ یہ کیا ہے، نہیں یوں کیا ہے۔ صحابہ کرام تو دیکھتے تھے کہ آقا کیا کرتے ہیں، وہ جیسے آقا کو کرتا دیکھتے تھے کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ ان کے لیے یہی کافی تھا کہ پیارے آقا کو یہ پسند ہے، پیارے آقا یہ چاہتے، تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں آپ کو سنا، حدیث قدسی ہے، اے محمد، یعنی اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جن کی رضا رب چاہتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، رب العالمین جل وعلا ان پر ایسی عطائیں فرمائے گا کہ یہ راضی ہو جائیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ایسے قبلے کی طرف پھیرا جائے گا جس میں آپ کی رضا ہوگی۔ تو رب العالمین آپ سے محبت فرماتا ہے، آپ سے پیار فرماتا ہے، آپ کی رضا کو، آپ کی خواہش کو پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ دیکھنے والوں نے تو یہی دیکھا، سننے والوں نے یہی سنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات ہم سفر رہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں یہ دیکھتی ہوں، یعنی کتنا زیادہ ساتھ ہوتا ہے ایک زوجہ کا انسان کی زندگی میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری فرمانے میں جلدی کرتا ہے۔ یہ رب العالمین جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نوازشات فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو چل رہی ہے نبی پاک علیہ السلام کے سفر معراج کے حوالے سے، مشاہدات معراج کے حوالے سے، اور سرسری سا ایک تذکرہ ہوا، میں چاہوں گا اس کی ذرا تفصیل میں ہم جائیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حالانکہ دیگر مقامات پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا گیا، وہاں ملاقات بھی ہوئی، اور جب مسجد اقصیٰ کی باری آتی ہے تو وہاں پر تو انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبے بھی دیے، نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کے حوالے سے اپنا تعارف بھی کروایا، وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ملتی ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی جگہوں پر اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے بلال بھائی؟ سبحان اللہ، جب سیر معراج کی بات کی جاتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس سیر کا ایک جزو لا ینفک ہے، کیونکہ جب معراج کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ قرآن مجید کا واقعہ لازمی ذہن میں آتا ہے کہ جس کو شعر میں کہا جائے کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جنہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو وہاں پر فرمایا گیا کہ موسیٰ لن ترانی، کہ موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک طرف تو یہ واقعہ ہے، اور دوسری طرف جبریل امین علیہ السلام کا حضرت ام ہانی کے گھر میں آنا اور آپ کو بیدار کرنا بڑی ایک زبردست ادا کے ساتھ، اور پھر آپ کو دولہا بنا کر معراج کے سفر پر لے کر جانا، ایک طرف ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کا سفر شروع کیا تو اس سفر میں تقریباً 5 مقامات، ممکن ہے اور بھی زیادہ ہوں، 5 مقامات وہ ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مشاہدہ کیا، ملاقات بھی کی، ان کو دیکھا بھی۔
اور یہاں پر میں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، کہ معراج کی رات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں کرنا۔ یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ اس آیت کی ایک تفسیر کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا اور فرمایا کہ اس آیت کا خطاب یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے یا پھر امتیوں سے ہو سکتا ہے، کہ حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ملاقات ہے وہ بالکل حق ہے، وہ کہ خواب نہیں تھی، بالکل حقیقت تھی، یا پھر امتیوں سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے قرآن پڑھنے والے کہ جس رات ہم نے معراج کروائی اور حضرت موسیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو وہ بالکل حق ملاقات تھی، حقیقت تھی وہ۔ اب جب یہ سفر معراج کا سلسلہ ہے اور اس رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور نبیوں سے بھی ملاقات کی، تو اور نبیوں کا بھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراپا بیان فرمایا تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کا رنگ گندمی تھا اور آپ کا قد دراز تھا اور آپ کے بال گھنگرالے تھے۔ پھر فرمایا کہ گویا وہ قبیلہ شنوعہ کے ایک فرد ہیں۔ اب قبیلہ شنوعہ کے بارے میں شارحین نے لکھا کہ یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے کہ جہاں کے لوگ بڑے خوبصورت اور خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری سراپے کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے قبیلہ شنوعہ کی مثال دی، اور یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ملاقات کی بلکہ ان کا اتنا گہرا مشاہدہ فرمایا کہ ہمارے لیے جب آپ نے اس کو بیان کیا تو کچھ ہمارے ذہن میں وہ سراپا بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ جو سفر معراج میں آپ کا ان سے آمنا سامنا رہا وہ کتنے مقامات پر رہا؟ پہلی جگہ تو وہ تھی کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ملاحظہ فرمایا جب آپ سفر پر نکلے تو راستے میں ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر ایک جماعت تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، کہ اے اول آپ پر سلام ہو، اے آخر آپ پر سلام ہو، اے حاشر آپ پر سلام ہو۔ تو اس مقام پر جب اس جماعت کو دیکھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر آگے چل کر جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے جس جماعت کو جواب دیا تھا وہ جماعت کن پر مشتمل تھی؟ کہا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اندر موجود تھے، اس جماعت کے اندر، کہ حضرت موسیٰ بھی وہاں پر جلوہ گر ہیں اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں۔ پہلی جگہ تو یہ۔ جب مزید آگے سفر بڑھا اور آپ کثیب احمر سرخ ٹیلے کے پاس پہنچے تو وہاں پر مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ ساتھ ساتھ اگر وہ حدیثیں بھی اپنے پس منظر میں رکھیں گے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون، کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں، ان کو صرف وعدہ الہی ایک لمحے کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد ان کی حیات پہلے کی جیسے ہوتی ہے بلکہ پہلے سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز بھی ادا فرما رہے ہیں اور اس سے پہلے سلام بھی آپ کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ رہے ہیں جب معراج کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اب یہ دو مقامات ہیں۔ تیسری جگہ کون سی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں تو مسجد اقصیٰ پہنچنے کے بعد جب وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں تو وہاں پر مختلف انبیاء نے خطبے ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو اولو العزم انبیاء ہیں انہوں نے کچھ خطبے ارشاد فرمائے اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو ان خطبہ ارشاد فرمانے والوں میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے۔ اب اس خطبے کے کچھ الفاظ تھے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، سبحان اللہ، کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جس نے مجھے اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تو قرآن مجید میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ پھر آپ نے فرمایا وَاصْطَفَانِي بِرِسَالَتِهِ وَكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے کہ مجھے رسول بنایا اور اپنے سے کلام کے لیے کہ مجھے کلام کا شرف عطا فرمایا، اس کے لیے رب نے میرا چناؤ کیا۔ پھر فرمایا وَقَرَّبَنِي إِلَيْهِ نَجِيًّا، اور رب نے راز کی باتیں کرنے کے لیے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيَّ التَّوْرَاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اپنے کلام پر مشتمل کتاب تورات نازل فرمائی۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ هَلَاكَ آلِ فِرْعَوْنَ عَلَى يَدِي وَنَجَا بَنِي إِسرَائِيلَ عَلَى يَدِي، کہ فرعون
اور فرعونیوں کی ہلاکت کو بھی میرے ہاتھ پر رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو نجات تھی اس کو بھی میرے ہاتھ پر رکھا۔ اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، بقیہ انبیاء نے بھی ارشاد فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد نماز کا سلسلہ ہوا۔ اب یہ 3 جگہ ہوں گی۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر پر روانہ ہو رہے ہیں تو علماء نے فرمایا کہ چھٹے آسمان پر، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اور وہاں پر جب آپ تشریف لے جاتے ہیں، جبریل امین دروازہ کھلواتے ہیں چھٹے آسمان کا، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں، الفاظ یہ ہیں کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ صالح بھائی اور صالح نبی کو مرحبا، سبحان اللہ، ان کو خوش آمدید، خوش آمدید آپ نے کہا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے ملاقات کر کے آگے بڑھنے لگے 7ویں آسمان کی جانب، تو موسیٰ علیہ السلام نے گریہ وزاری کرنا شروع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس کو ہم سن کر ہم امتیوں کو بھی جھوم جانا چاہیے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ نے وہاں پر یہ فرمایا کہ مجھے رلایا اس بات نے ہے کہ میرے بعد ایک ایسا نوجوان مبعوث ہوا کہ جس کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ غیب کی خبر بھی ہے، اور ہمارا ایک کہہ لے کہ امت محمدیہ کی شان بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت میں سے زیادہ افراد کو پچھلی امتوں کے مقابلے میں داخل جنت ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اب 5ویں جگہ پر کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج، جو حقیقی جسے معراج کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، جب آپ وہ کر کر واپس آتے ہیں اور چھٹے آسمان پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کہ جنہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ موسیٰ تم نہیں کر سکتے، اور یہاں پر سفر معراج میں جگہ جگہ ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے براق، برق کی جمع پورا پاور ہاؤس ہے وہ، گویا کہ آج جو ایک روشنی کی رفتار بیان کی جاتی ہے کہ 1,86,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار ہے روشنی کی، اور وہ پوری زمین کا چکر 1 سیکنڈ میں 7.5 مرتبہ لگا سکتی ہے، اتنی رفتار۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برق پر نہیں، براق پر، آپ کی جب سواری ہو رہی ہے تو آپ نکل رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے یہ سفر نہیں تھا۔ سفر ہو تو بندہ تیز ترین سواری بھی چنتا ہے اور بہت جلدی پہنچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن جب سیر ہو تو سواری سب سے اعلیٰ لی جاتی ہے جو تیز رفتار بھی ہو، لیکن تیز رفتاری اس میں دکھائی جائے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سفر فرما رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ اپنی نبوت کی رفتار سے کہ ان کو ہر جگہ پہلے پہنچنا ہے، حضور کا استقبال کرنا ہے، تو آپ وہاں پر پہلے پہنچے ہر جگہ پر۔ تو جب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوتی ہے، آپ گویا کچھ سوچ کے تو دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا کہ ابھی یہ وہاں سے آ رہے ہیں جہاں وہاں نہیں ہے، ابھی اس مکان سے آ رہے ہیں جو مکان نہیں ہے، لا مکان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ پوچھا کہ کیا ملا، تو ہوا کیا عطا ہوا؟ اب سوال تو یہی ہوگا کہ کیا باتیں ہوئیں، کیا چیزیں ہوئیں، لیکن وہی بات ہے کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وہ محبوبوں کے درمیان کی باتیں ہیں، جو وہی کی وہ وہی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو ایک بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ تحفہ ملا ہے مجھے نمازوں کا، کتنی نمازیں؟ تو فرمایا 50۔ عرض کرنے کے یا رسول اللہ، میں اپنی امت بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، ان کو تو 2 نمازیں تھی، وہ 2 نمازیں نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ تو آپ واپس جائیے۔ کہاں جائیے؟ لامکا سے آئے ہیں، کوئی جگہ نہیں ہے، 2 نور حجاب نور میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ، آپ وہاں واپس جائیے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو بیان کیا نا کہ جو لوگ بڑے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، پھر آتے ہیں، 45 ہوئی، پھر جاتے ہیں، اسی طرح کرتے کرتے تعداد 5 کر کے کم ہو جاتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طفیل۔ اب یہ دیکھیں یہ جو 5ویں جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہے یہ کیسی ہے؟ یہ ایک ملاقات نہیں ہے، گویا یہ 9 سے 10 ملاقاتیں ہیں، اور یہ سب آپ دیدار کر کے آ رہے ہیں، عرض کر کے آ رہے ہیں، واپس آتے ہیں، پہلے دن سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ، پھر واپس جا رہے ہیں، اس طرح کرتے کرتے 5 نمازیں عطا ہوتی ہیں، اور حضرت موسیٰ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اب بھی جائیے۔ میرا آقا فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے، لیکن خدا کا وعدہ کیا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات نہیں بدلتی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 50 دی تھیں، 5 کروا لیں، ہم نے کر دیں، لیکن تمہاری امت 5 پڑھے گی، ہم ثواب 50 ہی کا عطا فرمائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس 5ویں جگہ پر، کہ جس 5ویں جگہ پر مزید 10 بار ملاقات ہو رہی ہے، گویا دیکھا جائے تو تقریباً 14 سے 15 مقامات پر
ٹوٹل معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے. صحیح. اب یہاں پر وہ اعلیٰ حضرت کا پھر شعر یاد آتا ہے کہ جس پر تضمین کے ساتھ یوں ہے کہ فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گمے ہو کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. سبحان. خالد بھائی سوچنے کی بات یہ کہ آپ کی بھی آنکھیں ماشاءاللہ، ہماری بھی آنکھیں، دنیا میں سب کی آنکھیں ہیں، لیکن آنکھ والا کسے کہیں؟ یعنی آنکھ تو وہی آنکھ ہے جس نے جمال رب کو دیکھا. کامل آنکھ وہی ہے جس کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر پڑی اور عین الیقین جس سے حاصل ہوا وہ نورانی روشنی حاصل ہوئی، اور وہ آنکھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. جس طرح کہا جاتا ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. کہ حقیقت میں اگر جو انسانی وجود ہے یہ خدا اور مصطفیٰ کا ہو جائے تو حقیقت میں اسی کو وجود کہیں گے اور یہ باقی بھی رہتا ہے. یہ مر بھی جائے تو مرتا نہیں ہے، لیکن اگر کہ اس دل میں خدا و مصطفیٰ کی یاد نہ ہو، وہ نور ہمارے دل میں موجود نہ ہو، تو بظاہر اعضا تو ہوتے ہیں مگر ان کو وجود کہنا بھی گویا کہ اسلام کی نظر میں وہ وجود نہیں سمجھا جاتا. تو اگر اپنے آپ کو بقا بخشنی ہے تو ان کے ساتھ بندہ جڑ جائے جن کو بقا حاصل ہے، جن کی شانوں کو بقا حاصل ہے، جن کے وجود کو بقا حاصل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی یہ حصہ عطا فرما دے گا. آمین آمین. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت گزاری والی زندگی عطا فرمائے. زندگی بے بندگی شرمندگی نہ ہو بندگی تو پھر کیا زندگی ہے. اللہ کریم ہمیں بندگی عطا فرمائے. جنہوں نے بندگی کی، جو رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اور کیونکہ وعدہ الہی یہ ہے کہ جو گزاریں گے وہ بھی پائیں گے. اور وہ کیا پائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو دیکھا تو اس میں کیا مشاہدات فرمائے، کیا دیکھا؟ یعنی بتایا جا رہا ہے نا کہ جو یہاں نیک کام کریں گے وہ قیامت میں جب رب العالمین کو راضی کر کے اس کے حضور پہنچیں گے تو کیا پائیں گے؟ ان جنتی اعلیٰ نعمتوں کا اگر کچھ بیان شاہ صاحب ہو جائے. نبی پاک صاحب رولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ افلاق، کیا بات، جنت کے حسین محلات اور وہاں کے خوبصورت لہلہاتے باغات کی ملاحظہ فرمائیں. جیسے کچھ احادیث کریمہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگ ملاحظہ فرمائے جو ایک دن کاشت کرتے، اگلے دن فصل کاٹتے، جیسے ہی فصل کاٹ لیتے فصل پہلے کی طرح پھر سے لوٹ آتی. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ راہ خدا عز و جل میں جہاد کرنے والے ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسولوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم کے پاس پہنچا اور میں نے ایک آہٹ سنی تو پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ بلال ہیں. سبحان اللہ. میں نے ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک بی بی تھی. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ محل عمر بن خطاب کا ہے. سبحان اللہ. معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل جنت پر رحمت الہی کے جو نظارے ملاحظہ فرمائے ان میں سے یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے ایک شخص کو دیکھا جس کے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اور اس کے پاس کچھ سفید چہروں والے اور کچھ سیاہ چہروں والے لوگ تھے. پھر وہ لوگ جن کی رنگت میں سیاہی تھی ایک نہر پر آئے اور اس میں غسل کیا تو ان کے رنگ صاف ہو گئے. سبحان اللہ. اس کے بعد وہ ایک اور نہر پر آئے اور اس میں غسل کیا تو ان کے رنگ مزید صاف ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے تیسری نہر میں غسل کیا تو ان کے رنگ ان کے باقی ساتھیوں کی طرح بالکل سفید ہو گئے. لہٰذا وہ اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہیں اور وہ کون ہیں جن کی رنگت میں کچھ خرابی تھی؟
پھر وہ نہر میں غسل کر کے نکلے تو ان کی رنگت صاف ہو گئی، ان کے رنگ جو ہے وہ صاف ہو گئے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ جنت کے دروازے کے قریب کرسی پر جو بیٹھے ہوئے تھے، یہ شخص آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ زمین پر پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنگھی کی، سبحان اور یہ سفید چہروں والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہیں کی، اور وہ جن کی رنگت میں کچھ خرابی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ ساتھ کچھ برے عمل کیے، پھر اللہ پاک نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اللہ سے انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ سبحان اللہ۔ اور جن نہروں میں انہوں نے غسل کیا، ان میں سے پہلی نہر اللہ پاک کی رحمت، دوسری اللہ پاک کی نعمت کی، اور تیسری نہر شراب طہور کی ہے جس سے اللہ پاک نے ان کو سیراب کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یوں آقا دو جہاں علیہ السلام کو جنت کی سیر کروائی گئی، اور مختلف چیزوں کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو جنت کو مشاہدہ فرمانا ہے، اللہ پاک اس کے صدقے ہم سب کو جنت کی ابدی سرمدی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین۔ رب العالمین جل وعلا یہ نعمتیں اور یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ عبدالواجد بھائی سے سلسلے کی آخری بات لیتے ہیں، کچھ کلمات لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام کی طرف آگے بڑھیں گے۔ جی عبدالواجد بھائی۔ جی حضور، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نعمتیں ملاحظہ فرمائیں جنت میں، ان میں سے اپنے ایک ایسے امتی کو دیکھا کہ جو عرش کے نیچے ہے اور نور میں ڈوبا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ یا کوئی نبی ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتا، یہ اپنے رب کو یاد کرتا رہتا تھا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ مسجد کے اندر ہو تو اسے بہت اچھا لگتا ہے، مسجد سے باہر ہو تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ مسجد میں چلا جاؤں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کا قول و فعل کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کی بے عزتی ہو، یعنی مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا۔ تو تین چیزیں بیان کی گئیں: ذکر، کہ ہر وقت ذکر میں مشغول رہتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد میں دل اٹکا رہتا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو تکلیف پہنچے۔ فار ایگزامپل، اگر یہ کسی کے والد کو گالی دے گا تو جواباً وہ گالی دے گا تو اس کے والد کو تکلیف ہوگی، تو ایسے کسی قول و فعل کو بیان نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ جو تین چیزیں ہیں بالخصوص ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مسلمان کو یہ چاہیے کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہے، اور اس کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اور اس کے اخلاق ایسے ہوں کہ ان اخلاقیات کی وجہ سے اس کے والدین کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جن کو ذکر کی توفیق نہیں وہ ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ جن کو مسجدوں میں جانے کی توفیق نہیں وہ مسجدوں کی طرف جانے کی کوشش کریں، اور جو اخلاقیات کی وجہ سے اپنے والدین کی تکلیف کا سبب بن رہے ہیں ان کو اپنے کردار پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میرے والدین کو کوئی گالی دے، برا بھلا کہے، یا کوئی یہ کہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ تمہارے والدین نے تمہاری کیسی طرح۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم رحمت فرمائے اور برائیوں سے ہمیں بچائے، نیکیاں کرنے کی توفیق ہمیں مل جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج سے لوٹے ہیں، واپس تشریف لائے ہیں، تو ہمیں کیا کیا باتیں بتائی ہیں، جو باتیں ہمیں اللہ رب العالمین کے قرب کا راستہ دکھا رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ سیکھیں، سنیں، سمجھیں، علماء سے معلوم کریں، اور پھر ان باتوں کو اختیار بھی کریں۔ صرف سنتے رہنا ہی کافی نہیں ہوگا، عمل کے لیے ہم نے
قدم کو آگے بڑھانا ہوگا. اللہ کریم ہمیں با عمل اور با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا. رب العالمین یہ سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئیے صلاۃ والسلام شامل کرتے ہیں. یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک انت شمس الضحى انت بدر الدجى انت صادر العلا انت نور الهدى ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے دست بستہ کھڑے ہیں یہ حاضر غلام پیش کرتے ہیں یہ عاجزانہ سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے